نمازیں جمع کرنے کا درست طریقہ. نمازیں جمع کرنا ویڈیو لکھیں یوٹیوب پہ کھل جائے گی. درست طریقہ یہ ہے کہ ظہر کے ساتھ عصر پڑھ سکتے ہیں, یہ بھی درست ہے. ظہر کو اتنا لیٹ کریں کہ عصر کا وقت سٹارٹ ہونے والا ہو, سینٹر میں ظہر عصر جمع کریں, یا پھر عصر کے وقت میں ظہر عصر جمع کریں. تینوں طریقے سنت ہے. مسئلہ ہے مسلم شریف کی حدیث ہے 705 نمبر کے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نماز ادا فرمائی مدینہ شہر کے اندر کچھ روز, جس کے اندر ظہر اور عصر کی نماز کو جمع کیا, مغرب اور عشاء کی نماز کو جمع کیا. من غیر خوف والا سفر, ایک روایت کے اندر ہے من غیر خوف والا مطر, نہ بارش تھی نہ خوف تھا نہ سفر تھا وغیرہ وغیرہ. یہ عموماً ایک حدیث ہمارے یہاں بیان کی جاتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت آئی ہے اور صحیح سند کے ساتھ یہ روایت آئی ہے, جس سے نتیجہ ہمارے یہاں یہ نکال دیا جاتا ہے کہ بلا عذر بھی, آپ کے پاس کوئی عذر نہ ہو, جان بوجھ کر آسان الفاظ کے اندر بھی اگر کوئی شخص دو نمازوں کو ایک وقت کے اندر جمع کر دے تو یہ جائز ہوا کرتا ہے. یہ ایک نتیجہ نکال لیا جاتا ہے ہمارے ہاں. اس کو میں انشاءاللہ بالکل ڈسکس کرتا ہوں ڈیٹیل کے ساتھ, انشاءاللہ امید ہے سمجھ میں بھی آئے گی. اور پہلی بات دین میں رکھیے گا, میں نے اکثر آپ لوگوں کو سمجھایا کہ اگر آپ صرف سند کھیلیں گے نا کہ ہر وہ روایت جو سند میں صحیح ہے, تو آپ کو پوری امت ہی گمراہ لگتی ہے. آپ کو لگتا ہے ساری کی ساری امت ہی گمراہ ہو گئی. اور اگر آپ کو متن کی مہارت حاصل ہے کہ متن کو حل کیسے کیا جاتا ہے, تو پھر آپ کو پوری امت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اچھی لگتی ہے. اس کے بڑے بڑے علماء جنہوں نے اجتہاد کیا وہ سب اچھے لگ رہے ہوتے ہیں. آپ کو قرآن کی آیت سمجھ میں آتی ہے کنتم خیر امہ, تم لوگ بہترین امت ہو. اب ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ یہ روایت بیان کر کے آج کل میں نے بھی دیکھا ہے, اور یہ ٹاپک بھی آج کا ہے, بیان کیا جاتا ہے بغیر عذر کے بھی آپ نے نمازیں جمع کر لی تو کوئی مسئلہ نہیں. چلے جی اب اس کو حل کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اس کو حل کرنے سے پہلے جو فن حدیث کے حوالے سے میں نے آپ کو کچھ ضوابط بیان کیے ہیں اس کو میں ریپیٹ کرتا ہوں. ایک چیز میں نے آپ کو بار بار سمجھائی ہے اور اپنے لیکچرز کے اندر بھی, سننے والوں کو بھی یہ بات اب اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ کسی بھی روایت سے جب ہم استدلال کرتے ہیں تو استدلال کرنے کے لیے ضروری بات یہ ہوتی ہے اس روایت کے اندر اس کا متن بھی ٹھیک ہو. صرف سند ٹھیک ہونا کافی نہیں ہوتا, ورنہ دین بدل کے رہ جاتا ہے. ایسا دین بدلنا ہے تو کبھی میرے پاس آ جائیے گا, آپ کا وضو بھی بدلوا دیں گے, غسل بھی بدلوا دیں گے, تیمم بھی بدلوا دیں گے, نماز بھی بدلوا دیں گے, آپ کی سب کچھ بدلوا دیں گے. بلکہ آپ نے جو چیز حلال کروانی ہے میرے پاس آ جائیے گا, صحیح سند کی آپ کو وہ حدیثیں میں سنا دوں گا. آپ کو شراب حلال کروانی ہو میرے پاس آ جائیے گا, زنا حلال کروانا ہو تب بھی آ جائیے گا, ٹینشن نہیں ہے. آپ کو اگر ماسٹربیشن حلال کروانی ہے پھر بھی آ جائیے گا میرے پاس, ساری صحیح روایتیں میرے پاس موجود ہیں. صحیح روایت صحیح سند کی انف نہیں ہوتی, استدلال کرنا ایک اور چیز ہوتی ہے. لہذا اس مسئلے کو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں, اچھی طرح سمجھیے گا. نمبر ایک, یہ حدیث امام مسلم بھی لے کر آیا, ترمذی بھی لے کر آیا, دیگر محدثین بھی لے کر آئے, لیکن ایک جملہ امام ترمذی نے ذکر کیا. ایک تو اپنی کتاب میں ایک جگہ ذکر کیا اور ایک دیگر مقامات پہ بھی امام ترمذی نے ایک جملہ ذکر کیا, جسے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ بھی لے کر آئے ہیں. بڑا پیارا جملہ ہے, غور کیجیے گا. علامہ نووی لکھتے ہیں کہ امام محدث ترمذی اس حدیث کے بعد ایک کمنٹ کرتے ہیں, اپنی ایک جگہ اپنی کتاب میں کیا, ایک جگہ کسی اور جگہ پر بھی. انہوں نے کہا کہ اجمعت الامہ علی ترک العمل بہ, اجمعت الامہ علی ترک الفعل بہ, کہ امت نے اجماع کر لیا ہے اس بات پر کہ اس حدیث کو چھوڑ دو, چاہے صحیح سند کی آئی ہے چھوڑ دو. اب یہ بات امام ترمذی کی آپ لوگوں کو سمجھ میں ویسے نہیں آئے گی. اول تو بتائی بھی نہیں جاتی ہمارے یہاں کہ امام ترمذی نے اپنی کتاب کی اس حدیث پر اپنی ہی کتاب کے اندر جو انہوں نے مقدمہ لکھا اس میں ذکر کیا انہوں نے, لیکن ہمارے عموماً بیان نہیں کیا جاتا. لیکن اب سمجھتے ہیں, دیکھیے گا حدیث صحیح ہے. عبداللہ ابن عباس کہنے بغیر وجہ کے مدینہ شہر کے اندر نبی علیہ السلام نے نمازوں کو جمع کیا, حدیث تو صحیح ہے. اگر حدیث صحیح ہے, امت نے جمع کیوں کر لیا اس حدیث کو چھوڑ دو. بات وہی ہے, اگر آپ صرف سندی ملا بن گئے نا, فن حدیث کے محدث سندی ملا بنے ہوئے ہیں, تو آپ کو ایسے ہی لگے گا کہ یار امت بیچاری گمراہ تھی, اس کو پتہ ہی نہیں تھا, عقل نہیں تھی, شعور نہیں تھا, حدیث صحیح کو چھوڑ جاتے تھے. لیکن اگر آپ کو مہارت حاصل ہے متن کو حل کرنے کی, تو آپ کو لگے گا امت بڑی پیاری ہے نبی علیہ السلام کی. اس نے اپنے دین کو لوگوں کے اوپر نہیں چھوڑ دیا تھا کہ 250 سال بعد کوئی کھڑا ہو کر کے بولے میرے کو ابا نے سنایا تھا, ابا کو دادے نے, دادے کو پردادے نے, اس کو اس کے یار نے, اس کو دلدار نے, اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا مبارک نام لے کے آپ کو کچھ بھی بیان کرتا پھرے, آپ کا دین خراب کرتا پھرے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت تواتراً جاری کی اس کو بگاڑتا پھرے, قرآن خراب کرتا پھرے, ہم سب ماننا شروع ہو جائے. بلکہ ہمارے اس علماء کی شان رہی ہے, اس نے راوی چاہے صحیح لبادے کے اندر ہو, عادل اور ثقہ لبادے کے اندر بھی اس کا بھی گریبان پکڑا ہے. اور جس کو عادل راویوں کا گریبان پکڑنا آتا ہے اس کو ایکچولی محدث کہا جاتا ہے, محقق کہا جاتا ہے, مجتہد کہا جاتا ہے. صرف صحیح سند انف نہیں ہوتی. اچھا, اب میں ایک چیز آپ کو پہلے ایگزامپل کے طور پہ سمجھاتا ہوں, اس کے بعد پھر اس حدیث کو ہم حل کرتے ہیں. پھر دیکھیے گا بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حدیثیں آتی ضرور ہے لیکن اس سے استدلال کرنا جائز ہی نہیں ہوتا, انسان گمراہ ہو جاتا ہے. اب دیکھیے گا امام بخاری, ایک پہلے ایگزامپل سمجھیے گا. امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں اور حدیث کا نمبر نوٹ کریں 5242. حدیث ہے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی 100 ازواج تھیں. کتنی ازواج تھی بھائی؟
100 अज़वाज। अच्छा, एक और हदीस इमाम बुखारी लेकर आए हैं, उसका नंबर नोट करें 3424, जिसके अंदर जिक्र है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की 70 अज़वाज थी। ठीक है, एक और हदीस इमाम बुखारी लेकर आए हैं, उसका नंबर नोट करें 6639, जिसके अंदर जिक्र है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उनकी 90 अज़वाज थी। एक और हदीस नोट कर लें, इमाम बुखारी लेकर आए, उसका नंबर भी नोट करें 7469। इसमें जिक्र है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की 60 अज़वाज थी। इसी तरह इमाम मुस्लिम ने भी ऐसा ही काम किया है कि इमाम मुस्लिम भी एक जगह लेकर आए 60 अज़वाज थी, फिर एक हदीस लेकर आया हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की नहीं 70 अज़वाज थी, फिर एक जगह इमाम मुस्लिम लेकर आए कि नहीं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की 90 अज़वाज थी। ये मुख्तलिफ हदीसें आई हैं। अच्छा, इमाम बुखारी लेकर आए सही सनद के साथ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की 100 अज़वाज थी, 70 थी, 90 थी, 60 थी। मैं आपसे पूछूं भाई ज़रा जल्दी से जवाब दो, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कितनी अज़वाज थी? तो सारी हदीसें आई हैं भाई। अगर आप बोलो 100 अज़वाज थी, मैं बोलूं सही सनद तो कह रही है 70 थी, आप बोलो नहीं 70 थी, मैं बोलूंगा सही सनद तो कह रही है 90 थी, आप बोलो नहीं सही सनद कह रही है 90 थी, मैं बोलूंगा सही सनद तो कह रही है 60 थी। अबे भाई 60 थी, 70 थी, 90 थी, 100 थी, अल्लाह जाने कितनी थी। बस इमाम बुखारी भी ऐसे कमाल करते हैं, अल्लाह जानता है। इमाम बुखारी ने कोई टेंशन नहीं लिखी हो अपनी किताब में, फ़न है, उन्होंने एक फ़न के हिसाब से इस किताब को लिखा। हमारे यहाँ बदकिस्मती से चूँकि वो नाबालिग मुहद्दिस आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो वो जो नाबालिग मुहद्दिस होते हैं ना, उन्होंने एक परसेप्शन लोगों में दे दिया होता है कि यार हर वो सही सनद की जो बात आएगी ठीक है, ओके, कुरान के बराबर हो गई है, उससे इस्तेदलाल करेंगे, फिर ऐसे ही होता है, फिर उम्मत गुमराह लगती है। अच्छा भाई, सवाल ये है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कितनी अज़वाज थी? भाई एक हदीस कह रही है 60, 90, 70, 100। आप किसी भी एक जानिब जा नहीं सकते। हदीस के मतन में तारुज़ है, मैं बहुत दफ़ा आपको समझा चुका हूँ। जिस हदीस के मतन में तारुज़ की सूरत पैदा हो जाए उससे इस्तेदलाल नहीं किया जाता, फिर उसका मतन ठीक नहीं होता, नाकाबिल इस्तेदलाल हो जाता है। अब देखिएगा, इस हदीस के ऊपर मुहद्दिस तिर्मिज़ी ने लिखा कि उम्मत का इजमा है कि इस हदीस को छोड़ दो, इस पर अमल नहीं करना। तो कोई वजह थी ना, वजह यह थी कि ये जो हदीस हमारे सामने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की आई है कि बिला वजह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मदीना शहर के अंदर एक दफ़ा 7 दिन 8 दिन बिला वजह बगैर किसी उज़र के नमाजों को जमा करके पढ़ा। इसका मतन ठीक नहीं था, इसके मतन के अंदर कुरान की मुखालफत भी थी। कैसे? अभी बताता हूँ। इसके मतन के अंदर इस्तिराब भी था। कैसे? अभी बताता हूँ। इसके मतन के अंदर तारुज़ भी था। कैसे? अभी बताता हूँ। जैसे मैंने आपको ये बताया, कितनी अज़वाज थी बता के दिखा दो। आप बोलो 100, मैं बोलूँगा 90, आप बोलेंगे 90, मैं बोलूँगा 70, आप बोलेंगे 70, मैं बोलूँगा नहीं 60। पागल कर दूंगा आपको। अब इस मतन के अंदर प्रॉब्लम क्या है? जो इतना बड़ा जुमला मुहद्दिस तिर्मिज़ी लिख के गया कि उम्मत ने जुमा कर लिया, हदीस छोड़ दो, चाहे सही सनद की आई है, हमें कुछ लेना देना नहीं है। अब वो मतन आप जल्दी जल्दी समझिएगा, देखिए आसान अल्फाज के अंदर बात यह है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से मुस्लिम के अंदर एक रिवायत आई कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कह रहे हैं मदीना शहर के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा बिला वजह जमा करके नमाज़ें पढ़ ली। ये हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रिवायत आई। लेकिन इसी मुस्लिम के अंदर 1289 रिवायत है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद, ये निसाई के अंदर भी, उसका रेफरेंस भी नोट करें 3038, जिसका नतीजा निकालिएगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मा राई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ला सलातन इल्ला वीक़ातिहा इल्ला सलातैन। और निसाई के लफ्ज़ है मा राई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ला सलातन क़त्तु इल्ला वीक़ातिहा इल्ला सलातैन। कह रहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी मुबारक में एक दफ़ा भी न मक्का में न मदीना में कभी भी नमाजों को जमा करके पढ़ा, हाँ सिवाय अरफा हज के दौरान। इसके अलावा कभी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हालत इकामत के अंदर नमाजों को जमा नहीं किया, हमेशा नमाज अपने वक्त पर पढ़ी है। सफ़र में तो उज़र है ना, कि बगैर उज़र की बात चल रही है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास कह रहे हैं मदीना शहर के अंदर बगैर किसी वजह के नमाजें जमा करके अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पढ़ी 7 दिन 8 दिन। कई रिवायतें आई हैं मुख्तलिफ। लेकिन अब्दुल्ला इब्न मसूद से इसी मुस्लिम के अंदर रिवायत है, वो कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सिवाय हज के दौरान मक्का मदीना में इकामत की हालत के अंदर कभी भी जमा करके नमाज नहीं पढ़ी, हमेशा नमाज अपने वक्त के अंदर पढ़ी है। मतन में तारुज़ समझ में आने लग गया? अच्छा जी, ओके, चलो आगे चलते हैं। ये तो तारुज़ हो गया दीगर सहाबा से ना। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कह रहे हैं नहीं मदीना में हुआ था ऐसा, अब्दुल्लाह इब्न मसूद कह रहे हैं कभी नहीं हुआ था।
تو یہ تو ہو گیا الگ الگ صحابہ کا. اب کچھ روایتیں اور سنیے گا جس کے نتائج آپ نے نکالنے ہیں. مسلم کا ریفرنس بتا دیں آپ نے کیا حوالہ دیا. مسلم کا ریفرنس ہے نا 3000، نسائی کا ہے 3038، مسلم کا ہے 1289. ابھی تو میں نے یہ لکھا بھی تو ہے 1289، یہ مسلم کا ریفرنس ہی لکھا ہے. اچھا اس کے علاوہ دیکھیے گا اگر بالفرض ہم یہ مان لیں کہ بلا وجہ بھی نمازوں کو چھوڑ دو یار، کوئی مصروفیت ہو، حاجت، ٹینشن نہیں ہے، کوئی مصروف ہو، جمع کر کے پڑھ لینا. لیکن صحیح سند کی مزید حدیثیں دیکھیے گا ذرا. نمبر 1 مسلم کی ہی روایت ہے حضرت ابو ذر سے، مسلم ہی کی روایت ہے، حدیث نمبر ہے 648. ٹھیک ہے، اس کے اندر دیکھیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کئی فانتا اذا کانت علیک عمرا یؤخرون صلاۃ عن وقتها قلت فما تأمرنی قال صلی الصلاۃ لوقتها. صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پتہ کیا فرمایا تھا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا تم زندہ رہو گے، آگے دیکھو گے کچھ عمراء ایسے آئیں گے، کچھ حکمران ایسے آئیں گے جو نماز کے وقت کو نکال کے نماز پڑھیں گے. صحابی نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام میں نے وہ وقت پا لیا، میں کیا کروں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو وقت کے اندر نماز پڑھنا، وہ لیٹ کر رہا ہے کرنے دو. لیکن سوال یہ ہے یہاں پر اگر تو بلا وجہ بھی وقت نکال کے نماز پڑھنے کی ہمارے دین میں گنجائش تھی، تو اگر جو عمراء ہیں وہ اپنی مصروفیت کی وجہ، کیونکہ ایک روایت میں لفظ بھی ہے کہ وہ مصروفیت کی وجہ سے وقت نکالیں گے، تو بھائی تو ٹھیک ہے، ہمارے دین نے جب بلا عذر نمازیں جمع کرنے کی اجازت دی ہے تو حکمران اگر لیٹ ہو کے 2 نمازیں اکٹھی پڑھا دے تو اس میں ہمیں کیا مسئلہ تھا؟ یہاں ہونا یہ چاہیے تھا، ان کو جواب یہ دیا جاتا کہ وہ بلا عذر بھی بیٹا اب نمازیں ساتھ پڑھ لینا، کوئی مسئلہ نہیں. ہمارے دین میں مسئلہ تھوڑی ہے وقت کیا، وقت نہ بھی ہو، کوئی عذر نہ بھی ہو، نمازیں پڑھتے چلے آؤ. نتیجے الگ آ رہے ہیں. اس متن کے اندر تعارض بہت زیادہ ہے، کچھ روایت کچھ کہہ رہی ہے، کچھ روایت کچھ، اور یہ صرف عبداللہ ابن عباس سے یہ ایک روایت آئی. یہ میں تعارض کی صورت بتا رہا ہوں، ابھی اضطراب بھی بتاؤں گا. حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت الگ الگ طریقے سے آئی ہے، متن میں بھی اضطراب ہے، یہ راویوں نے سارا گڑ مڑ کیا ہوا ہے آگے. لہٰذا یہ روایتوں میں سے جس سے استدلال کرنے پہ امت نے اجماع کر لیا، چھوڑ دے اس کو، جو بھی بیان کرا اسے وہ راوی اپنے پاس رکھ. اچھا اسی طرح مسند احمد بن حنبل کی روایت دیکھیے گا 3790. مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، وہ کہہ رہے ہیں ان قریب تمہیں ایسے حکمران ملیں گے جو سنت کو مٹا دیں گے اور بدعتیں ایجاد کریں گے. اور یاد رکھو وہ کیا بدعت کریں گے؟ یؤخرون الصلاۃ عن مواقیتها، وہ بغیر کسی وجہ کے عذر کے نماز کا وقت نکال کے نمازیں پڑھیں گے. یہ بدعت ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ذکر کی. اسی طرح دیکھیے گا کسی صحابی نے یہ استدلال نہیں کیا. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شہر کے اندر بلا عذر نمازیں پڑھی ہوتی تو صحابہ کرام کی تربیت الگ ہوتی، لیکن صحابہ کرام کی بعد میں ایک ہی مزاج رہا. اتنی حدیثیں میں ساری بیان نہیں کر سکتا، جس تعارض آپ کو سمجھا رہا. دیکھیے گا مسند احمد بن حنبل کی یہ بھی روایت ہے، ولید نے ایک دفعہ نماز کو مؤخر کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس تھے اس وقت، پتہ چلا بھائی حاکم نماز پڑھانے نہیں آ رہا، نماز کو نکال رہا ہے، مصروف ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود حضرت عبداللہ ابن مسعود انہوں نے اذان کروائی، اقامت کرائی، نماز پڑھا دی. اچھا اس کے بعد ولید آیا اور آ کر کے بولا عبداللہ ابن مسعود یہ کیا تم نے حرکت کی ہے، بدعت کی؟ تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا میں بدعتی نہیں، میں سنتی ہوں، میں نے تو وقت پہ نماز پڑھی، میں سنتی ہوں. تو وقت نکال کے نماز پڑھ رہا تھا، تو غلط، تو بدعتی ہے. نتیجہ نکال، نتیجہ یہ ہے کیونکہ پہلے حکمران نماز پڑھاتے تھے، ذہن میں رکھیے گا جتنے حکمران ہوتے تھے نا 5 وقتہ نماز کے امام بھی وہی ہوا کرتے تھے، اس کے علاوہ جو جمعے کا خطبہ ہے وہ بھی حکمران دیا کرتے تھے. سوال یہ ہے اور کیجیے گا اگر ولید لیٹ ہو کر بھی نماز پڑھا رہا ہے، ٹینشن کیا تھی اس کے اندر؟ ہمارے دین نے کہا تو ہے بلا وجہ بھی جمع کر کے پڑھ لو، تو امام کا انتظار کر لیتے، بلا وجہ لیٹ ہوتے پڑھ لیتے. لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس کام کو کہا بدعت. لیکن اس روایت کا متن نتیجہ نکال رہا ہے وہ تو ٹھیک سنت پر تھا، عبداللہ ابن مسعود بدعتی ہوئے. ٹھیک ہے. اسی طرح سنن دارمی کی روایت ہے، حدیث نمبر 1222 صحیح روایت ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی ہیں. تو اس وقت بھی ان کے سامنے کیس آیا کہ حجاج وہ مصروف ہوتا تھا، نماز کو نکال کر کے، وقت کو نکال کر کے آگے نماز پڑھ لی. یہ بات حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلی، آپ نے لوگوں میں اعلان کر دیا اور انہوں نے کہا نماز کو اپنے وقت کے اندر پڑھا جائے گا. یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں حکمران آج کل، بلا وجہ مصروف ہوئے تو وقت نکال کے نماز پڑھے، چھوڑ دو اس کام کو، بدعتی کام ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی منع کر دیا لوگوں کو. سوال یہ کہ اگر بلا عذر نماز کو نکال کے پڑھانے میں اجازت تھی ہمارے دین کے اندر، تو حکمران تو بلا وجہ بھی نہیں، مصروف ہونے کی وجہ سے وقت نکال کے نماز پڑھ رہے تھے، مؤخر کر رہے تھے. صحابہ کرام نے اسٹینڈ لیا. تو یہ ساری روایتیں میں اس لیے عامر بن ربیعہ سے بھی، شداد بن اوس سے بھی، بہت صحابہ کرام سے اس سے الٹ بات مروی ہوئی ہے کہ کسی نے یہ بات ذکر نہیں کی کہ مدینہ میں ایسا بھی وقت آیا تھا کہ بھائی بلا عذر جو ہے وہ نمازیں جمع ہونے لگ گئی تھیں. اچھا جی ٹھیک ہو گیا.
اسی طرح ابو داؤد کے اندر بھی روایت ہے 433 نمبر، اس میں بھی دیکھیے گا کہ یہ ذکر ہے، عبادہ بن صامت کی روایت ہے کہ بعد میں عمراء ہوں گے نمازوں میں وہ وقت نکال کے نماز پڑھیں گے، لیکن جب تم وہ وقت پا لینا، صحابہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کرتے کہ تم وقت میں نماز پڑھنا، اس کے بعد حاکم آ کر جب نماز پڑھائے ان کے ساتھ پڑھو گے نفل ہو جائے گی، لیکن تم نے وقت نہیں مس کرنا۔ نبی علیہ السلام یہ تعلیم دیتے رہے۔ سوال یہی کہ ہمارے دین میں اگر گنجائش ہے بلا عذر ہی جمع کرتے رہو نمازوں کو، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی اتنی زیادہ جو روایات آ رہی ہیں، بار بار ذہن بنا رہے ہیں صحابہ کا کہ ایک دور آئے گا، کچھ حکمران آئیں گے نمازوں میں وقت نکال کے پڑھیں گے، آپ نے وقت میں پڑھنا ہے، آپ نے وقت میں پڑھنا ہے۔ نبی علیہ السلام فرما دیتے بلا عذر بھی جمع کر لینا بیٹا، کوئی ٹینشن نہیں ہے اس میں۔ لہٰذا یہ بہت سے صحابہ کرام کی، ابھی میں مختصر کر رہا ہوں ورنہ روایات بہت ہیں، یہ صحابہ کرام سے یہ چیز مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک بدعت کی طرف اشارہ کیا تھا کہ ان قریب ایک بدعت ہوگی کہ لوگ بلا وجہ بھی نمازوں کو وقت نکال کے پڑھنا شروع کر دیں گے، آپ نے وہ کام نہیں کرنا۔ لہٰذا اب کہیں آپ کو لگ رہا ہوگا نا کہ جو عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے یہ کہیں نہ کہیں انہی بدعتیوں نے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے نہ بنا لی ہو، لگ رہا ہوگا کہیں نہ کہیں۔ چلے بارہ، یہ میں نے کچھ اضطراب کی تعارض کی کیفیت آپ کو بیان کر دی۔ اسی طرح مسند احمد بن حنبل کی ایک روایت کا ریفرنس لے لیں، 22353، یہ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے اور امام بخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر ہے کہ ایک دفعہ حضرت مغیرہ نے نماز پڑھنی تھی تو تاخیر ہو گئی کہ وقت نکل گیا، تو حضرت ابو مسعود انصاری صحابی، یہ نبی پاک علیہ السلام کی وفات مبارکہ کے بعد کا واقعہ ہے، ابو مسعود انصاری صحابی بیٹھے ہوئے تھے، جب ان کو پتہ چل گیا کہ مغیرہ کچھ لیٹ ہو گئے ہیں تو ابو مسعود انصاری نے ان کو بلا کر کے بٹھایا مغیرہ کو، اور انہوں نے کہا تجھے معلوم نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے تھے، فجر کا وقت بھی بتا کر گئے، ظہر کا بھی، عصر کا بھی، مغرب کا بھی، عشاء کا بھی، ہر نماز کا ایک وقت بتا کر گئے تھے جبریل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا کر امامت کروا کے گئے تھے جبریل، اس کے باوجود مغیرہ تم نے وقت نکال کر کے نماز کیسے پڑھ لی؟ ابو مسعود انصاری نے ان کو ڈانٹ دیا۔ غور کرنے والی بات یہ ہے ابو مسعود انصاری کس حدیث سے استدلال کر رہے تھے؟ وہ جبریل والی حدیث سے۔ اگر اس کے بعد مدینہ میں ایسا بھی وقت گزرا ہو کہ کئی دنوں تک اللہ کے نبی علیہ السلام نے بلا وجہ بلا عذر نمازیں جمع کر کے پڑھی ہوتی تو صحابہ بول رہے ہوتے بیٹا کوئی بات نہیں، وقت نکال کے پڑھی ہے، مصروف ہوگا، بے تو نہ بھی مصروف ہوتا، تو بالکل فارغ ہوتا، تو نہ بیمار ہوتا، نہ خوف ہوتا، نہ سفر ہوتا، نہ مطر ہوتا، تو ڈائریکٹ آ کے بھی جمع کر کے پڑھ لیتا، خیر تھی۔ ایسی بات نہیں ہے، کسی صحابی سے ایسی چیز مروی نہیں ہوئی ہے، ہر صحابی سے الٹ بات مروی ہوئی ہے، وقت کے اندر نماز۔ اگر عذر ہے ہمارا دن پھر رعایت دیتا ہے، اب سفر میں ہمارا دن رعایت دیتا ہے، آپ کو کوئی مرض ہے پھر ہمارا دن رعایت دیتا ہے، نمازوں کو جمع بلا وجہ نمازوں کو جمع کرنا یہ حدیث کے اندر شدید قسم کا تعارض ہے، کلیش ہے۔ اچھا، اس کے بعد بات وہی ہے کہ 100 70 90 60 حضرت سلیمان علیہ السلام کی ازواج کتنی نہیں بتا سکیں گے آپ، ہر روایت میں الگ بیان آ رہا ہے، تو جہاں کلیشز ہوتے ہیں ان کلیشز سے استدلال نہیں کیا جاتا، ایسے تو دین بدل کے رہ جاتا ہے۔ ایسے تو لو میں آپ کو بیان کرتا ہوں صحیح حدیث، اور ایک طریق اس کا بخاری مسلم کی شرط پہ صحیح حدیث ہے۔ حضرت علی ایک دفعہ بیٹھے ہوئے ہیں، مولا علی، سبحان اللہ، ہاں سبحان اللہ شان، حضرت علی ایک دفعہ بیٹھے وضو کر رہے ہیں، اور کیسے وضو کیا؟ آپ نے پانی منگوایا، اپنے ہاتھوں کے اوپر جسٹ مسح کیا، چہرے کے اوپر جسٹ مسح کیا، ہاتھوں پہ بھی صرف مسح کیا، سر پہ بھی صرف مسح کیا، پیروں پہ بھی صرف مسح کیا، اس کے بعد اعلان کیا دیکھو یہ میں نے وہ وضو کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے، اور اس کے بعض طریق بخاری مسلم کی شرط کے اوپر صحیح ہیں، اور یہ روایت بیان کر کے میں لوگوں کے جذبات سے اگر کھیلنا شروع کر دوں، بولو حضرت علی کو ماننے والا، مولا علی کو ماننے والا اس طرح وضو کرے گا جیسے مولا علی نے وضو کیا، دین کو بگاڑنا بگاڑ لو، صحیح سند کی روایت ہو۔ اس لیے صحیح سند کی بیٹا جو روایتیں ہوتی ہیں اس کو حل کرنا الگ چیز ہوتی ہے، اس میں بہت دفعہ لکھا کچھ آتا ہے، نتیجہ الگ نکل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ پہلا عیب یہ جو روایت کے اندر میں نے آپ کو ذکر کیا، یہ جو روایت میں نے آپ کو حضرت علی والی بیان کی، اس کی بھی متن پر اعتراض ہے، کسی نے بھی قبول نہیں کیا، چاہے صحیح سند سے آ جائے، بخاری مسلم کی شرط پر آئے، بخاری مسلم کیا کہ جملہ محدثین کی شرط پر آ جائے، حدیث کا متن بھی چیک کرنا ہوتا ہے، صرف یہ نہیں سند نہیں کھیلنی ہوتی۔ جی بیٹا یہ تو کہہ رہا ہوں قرآن سے ٹکرائے متن قبول نہیں ہوتا۔ اب میں ابھی یہاں پر ایک وجہ اور بھی بیان کروں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عملی تعامل و تواتر جاری کیا ہوتا ہے اس کے خلاف کوئی بھی حدیث قبول نہیں ہوتی، تعارض نہیں ہونا چاہیے متن قبول نہیں ہوتا، اضطراب نہیں ہونا چاہیے متن قبول نہیں ہوتا۔ یہ تو 50 یا میں نے ابھی ہمارا 12واں 13واں علت 50 علت ہیں جس کی وجہ سے متن قبول نہیں ہوتا۔ ایسے تھوڑی 250 سال بعد کوئی بندہ کھڑا ہو کہ مجھے ابا فلانا دادا، اس کے بعد پر ہم دین بدلتے پھریں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ میں نے تعارض کی چند صورتیں آپ کو بیٹا بیان کر دی۔ تعارض مین صحابہ کرام کی الگ الگ باتیں، ایک حدیث کا نتیجہ بلا عذر پڑھ لو خیر ہے، ایک حدیث کا نتیجہ کیوں بھائی بلا عذر، بلکہ وہ مصروفیت کی وجہ سے بھی پڑھتے تھے تو نہیں وقت پہ نماز پڑھو۔ اب آ جاؤ اسی اپنی حدیث کے تعارض کے اوپر بھی میں آپ کو بیان کر دوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے جو روایت آئی ہے، یہ روایت مختلف طریقوں کے ساتھ آئی ہے، بیان کرنے والا ایک ہی راوی ہے،
اس کا مطلب یہ واضح طور پر کہ بعد والوں نے سنی سنی بات میں بہت گڑبڑ کر دی. اس کی وجہ دیکھیے گا, ایک حدیث میں لفظ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں مدینہ شہر میں بغیر کسی وجہ کے ہم نے نماز جمع کر کے پڑھی. یہ سعید سے روایت مروی ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس کا نام لے کے سعید بیان کر رہے ہیں یہ روایت. وہ کہہ رہے ہیں بغیر, مدینہ شہر تھا جس کے اندر ہم نے یہ نماز پڑھی تھی بغیر کسی عذر کے. لیکن یہی روایت سعید عبداللہ ابن عباس سے وہ دوسرے انداز کے اندر بھی آئی ہے اور اسی مسلم کے اندر آئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ حضرت سعید کہہ رہے ہیں, اس کا یہ بھی آپ کو بتا دوں 705 کے نیچے ہی آپ کو وہ روایت بھی مل جائے گی. یہی سعید کہہ رہے ہیں عبداللہ ابن عباس کے پاس میں گیا تو عبداللہ ابن عباس کہہ رہے تھے ہم لوگ ایک دفعہ سفر تبوک کے اندر تھے, تو اس سفر تبوک کے اندر بارش بھی نہیں ہو رہی تھی, ہمیں کوئی ڈر بھی نہیں تھا, صرف سفر تھا, ہم نے جمع کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں نمازیں پڑھائی. شہید کہتے ہیں کہ پھر وہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا تاکہ میری امت ٹینشن میں نہ آ جائے, اللہ تعالیٰ نے میری امت سے یہ حرج دور کر دیا. سیم الفاظ ہے, یہی الفاظ اوپر والی روایت کے اندر ہے, وہ بھی سعید سے روایت. وہ کہہ رہے ہیں کہ سفر تبوک کی بات نہیں تھی, مدینہ کے اندر بلا عذر نماز ہم نے پڑھی تھی. اس کے بعد عبداللہ ابن عباس کے پاس گئے, عبداللہ ابن عباس سے جا کے پوچھا کہ ایسا کیوں ہوا؟ عبداللہ ابن عباس نے کہا اس وجہ سے کہ میری امت کے اندر حرج نہ رہے. یہ دو الگ طریقے سے واقعات آ رہے ہیں. اسی لیے ابو داؤد کے اندر بھی آپ دیکھیے گا, امام ابو داؤد نے یہی حدیث لکھنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس کی اس کے فوراً بعد کامنٹ کر دیا. اس نے کہا بھائی بات یہ ہے مدینہ شہر نہیں, بہت سے راوی کہتے تھے یہ سفر تبوک کی بات تھی. راوی گڑ مڑ کر رہے ہیں. آپ پڑھیں امام ابو داؤد کو, آپ نے پڑھا کیا ہوا ہے. لہٰذا یہ وہ ہے کہ اس کے متن میں بھی اضطراب ہے. یہی دیکھیے گا حضرت معاذ بن جبل صحابی, ان سے بھی حدیث مروی ہوئی, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سفر تبوک کے اندر تھے ہم لوگ, اور یہ بھی مسلم کی روایت ہے 706 نمبر مسلم کی. حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں ہم لوگ غزوہ تبوک کے سفر کے اندر تھے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی اس وقت خوف کی کیفیت نہیں تھی, وہ بارش بھی نہیں تھی, ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی تھی جمع کر کے. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام, انہی حضرت معاذ بن جبل سے لوگوں نے پوچھا ایسا کیوں کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے؟ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں اس لیے کہ میری امت میں حرج نہ آ جائے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے حرج کو دور کر دیا. سیم الفاظ جو عبداللہ ابن عباس والی روایت کے معاذ بن جبل سے بھی مروی ہیں سفر تبوک کے. حضرت عبداللہ ابن عباس سے جو راوی روایت کر رہا ہے سعید, اس نے دو انداز کے اندر آگے والے راویوں نے باتوں کو بدل دیا. ایک آیا یہ سیم واقعہ غزوہ تبوک کا تھا, ایک آ گیا یہ واقعہ مدینہ شہر کا تھا. اس لیے امام مالک کے پاس بھی جس وقت یہ حدیث آتی تھی, امام مالک بھی کہتے تھے اس میں عذر ڈھونڈو ورنہ اس روایت کو چھوڑ دو. جو روایت کہہ جس کا مطلب روایت کا یہ نکلا بلا عذر جمع ہوئی تھی, چھوڑ دے اس روایت کو. اب آپ کو امام ترمذی کی بات بھی سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ امت نے اجماع کر دیا اس روایت کو چھوڑو, چاہے صحیح سند کے ساتھ آئیے, چاٹیں گے نہیں ہم, ہر صحیح سند کو چاٹ کے سر پہ نہیں رکھیں گے, گریبان بھی پکڑیں گے راویوں کا کہ دین بدلنے آ گیا. لہٰذا یہ وہ اس متن کے اندر بھی اضطراب کی کیفیت تھی, تعارض بھی بہت زیادہ تھا ان روایتوں کے اندر. اس کے علاوہ قرآن پاک کے بھی خلاف ہے. کس طریقے سے بیٹا غور کیجیے گا, عبداللہ ابن عباس کی روایت جو مدینہ شہر والی ہے, اس کا نتیجہ دیکھیے گا. مدینہ شہر کے اندر حالت اقامت کے اندر یعنی نارمل حالت کے اندر آپ کو کوئی عذر نہ ہو, 5 وقت آپ نماز پڑھ رہے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جمع کر کے نماز پڑھا دی. عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ ایسا کیوں؟ عبداللہ ابن عباس نے کہا اس لیے ایسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت سے حرج کو دور کر دیا. نتیجہ نکالیے گا غور سے, نتیجہ اس حدیث کا یہ نکلا عام حالت میں حالت اقامت اور نارمل حالت کے اندر بھی 5 نمازیں اپنے اپنے وقت کے اندر پڑھنا اس میں حرج ہے. حرج ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حرج کو دور کیا نا. اب قرآن دیکھیے گا, اللہ نے فرمایا ما جعل علیکم فی الدین من حرج. اللہ نے کوئی ایک حکم بھی ایسا بیان نہیں کیا جس کے اندر حرج ہو. اللہ نے کوئی ایسا حکم بیان نہیں کیا جس کے اندر حرج ہو. اگر اللہ نے حالت اقامت کے اندر 5 نمازیں ہم پر 5 وقت کے اندر پڑھنا رکھی ہے, یہی عملی تواتر ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے چلتا ہوا آ رہا ہے, تو آپ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عام حالت میں اللہ نے جو حکم دیا یہ حرج ہی حکم تھا, آپ تو قرآن کے خلاف ہو گئے. اگر عام دنوں کے اندر بھی 5 نمازیں اپنے وقت کے اندر پڑھنا حرج ہی حکم تھا, اس کا مطلب عام حالت میں بھی 5 نمازیں ایک ایسا حکم ہے جو اللہ نے حرج والا امت کو ڈالا ہے. نعوذ باللہ من, اللہ کے دین میں کوئی مسئلہ حرج والا نہیں ہوتا, اور جہاں حرج آتا ہے ہمارا دین رعایت دیتا ہے. لہٰذا اسی وجہ سے بلا عذر آپ کو نمازوں کی ترتیب اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کی, یہی عمل امت میں جاری کیا, یہی تعامل کرنے اول سے چلتا ہوا آگے جا رہا ہے. اور تعامل از خود ایک ایسی دلیل ہوتی ہے, اس کے مقابلے میں کوئی حدیث آ جائے گی اس کو راوی کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے. تعامل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل جاری کیا اس کے مقابلے میں کوئی خبر روایت قبول نہیں ہوتی, ورنہ دین بدل کے رہ جائے آپ لوگوں کا. لہٰذا اگر کوئی بولے عام حالت میں بھی 5 نمازیں پڑھنا حرج ہے, بولو اللہ نے تو فرمایا ہمارے دین میں کوئی حرج نہیں ہوتا, جہاں حرج ہے وہاں رعایت ہے. تو اس کا مطلب ہے عام حالت میں نمازیں پڑھنا حرج والا حکم اللہ نے دیا ہوا امت کو. استغفر اللہ, قرآن کے خلاف ہو جاتا ہے.
اس لیے یہ جو روایت تھی عبداللہ ابن عباس کی، یہ سفر تبوک کی تھی، جو مسلم کے اندر ہی دیگر ترک سعید سے ہی مروی ہے۔ بعد میں راویوں سے غلطی ہوئی، کسی نے سفر تبوک کی جگہ مدینہ کا لفظ بولا، کسی نے کچھ بولا، کسی نے بولا من غیر خوف ولا سفر، کسی نے کہا من غیر خوف ولا مطر، گھومتی رہی باتیں۔ علماء نے جس وقت غور کیا، محققین نے غور کیا، اس کے متن میں شدید تعارض تھا، اس کے متن میں اضطراب بھی تھا، قرآن پاک کے خلاف بھی تھا، اس لیے امام ابو حنیفہ، شافعی، مالک، حنبل، سفیان ثوری، اوزاعی، ابن حزم جیسا، اس کے علاوہ بھی دیگر جتنے بھی محققین علماء گزرے سب نے اس حدیث کے متن کو ریجیکٹ کر دیا، اور امام ترمذی، محدث ترمذی یہ جملہ لکھ کر گئے کہ امت نے اجماع کر لیا ہے کہ اس کا متن ٹھیک نہیں۔ یہ ہے کنکلوژن اس کا۔ اچھا، اس کے اوپر ایک اعتراض کیا جاتا ہے، نارملی وہ بھی میں سمجھا دوں۔ اعتراض کیا جاتا ہے بھائی اللہ نے قرآن پاک کے اندر نماز کے 3 وقت بیان کیے ہیں، تو یہ حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہوتی، وہ میں ابھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ اس آیت کے ذریعے استدلال کیا جاتا ہے، دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نے نماز کے 3 اوقات بیان کیے ہیں۔ دلوک شمس کسے کہتے ہیں؟ سورج جب زوال پذیر ہو، یعنی ظہر کا وقت جب شروع ہو۔ غسق اللیل کس کو کہتے ہیں؟ رات۔ اور قرآن الفجر کسے کہتے ہیں؟ فجر کا جو وقت ہے۔ لہذا دیکھیے گا اللہ نے نماز کے اندر 1 وقت، 2 وقت اور 3 وقت بیان کیے ہیں، لہذا یہ نتیجہ نکال لیا جاتا ہے کہ بھائی چونکہ اللہ نے بھی 3 وقت بیان کیے، سبحان اللہ، لہذا یہ جو حدیث عبداللہ ابن عباس والی ہے قرآن کے مطابق ہے۔ اب اس پہ مجھے ایک لطیفہ بھی یاد آتا ہے، اور وہ لطیفہ سمجھنے کے لیے، دیکھو میں لطیفے اس لیے نہیں سناتا کہ آپ جسٹ جو ہے نا انجوائے کریں، میں لطیفے اس لیے سناتا ہوں کہ کبھی کبھی اس کے اندر بھی ایک سبق ہوتا ہے۔ وہ سبق دیکھیں، بڑا مشہور ہے، عمر شریف صاحب کا آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی صاحب اس سے پوچھتا ہے کہ کل کا ہاکی کا میچ آپ نے دیکھا، بتائیں میرے کو کیا ہوا تھا؟ تو دیکھا عمر شریف نے بھی نہیں ہوتا، تو عمر شریف صاحب اس کو پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ نے دیکھا تھا؟ اس نے کہا نہیں میں نے نہیں دیکھا۔ اس نے کہا اچھا نہیں دیکھا، پوچھو۔ آپ پوچھتے چلے آؤ، پھر وہ اپنی طرف سے پورے اس جو گیم کا جو نقشہ بیان کر کے سنا دیتے ہیں اس کو۔ سر یہ ایک چائے لطیفہ ہے، لیکن اس سے میرے کو ایک بہت چیز اچھی سی سمجھ میں آتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی چیز نہیں آتی نا، آپ کو جو بنا کے چلا جائے، آپ کو عربی نہیں آتی، آپ کو یہ سائد سے سمجھاؤ، دیکھو اللہ نے دلوک شمس، غسق اللیل، قرآن الفجر بیان، 3 وقت اللہ نے بیان کیے ہیں۔ آپ کو عربی آتی ہوگی تو لگائیں گے آپ اس کی گدی کے نیچے، آپ بولیں گے یار یہ نتیجہ عربی کا لینگویج سے نکالتے ہیں۔ نتیجہ بھی میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر روزے کا وقت بیان کیا ہے، فجر سے لے کے ثم اتموا الصیام، فجر سے لے کے ثم اتموا الصیام الی اللیل، الی لفظ کے ساتھ اللہ نے بیان کیا رات تک، فجر سے لے کے رات تک۔ اللہ نے روزے کا وقت قرآن میں بیان کیا ہے، جب طلوع فجر ہو جائے، رات جیسی ختم ہوتی ہے، دن شروع ہوتا ہے، ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر آپ نے روزے کو پورا کرنا ہے فجر سے لے کے رات تک، فجر سے الی لفظ کے ساتھ رات تک۔ اس آیت میں فجر کا بھی ذکر ہوا، رات کا بھی ذکر ہوا، تو روزہ رکھنے کے کیا 2 وقت ہیں؟ یا آپ بولیں گے فجر سے لے کے مغرب تک پورا 1 وقت ہے؟ بولیے بھائی فجر سے لے کے رات تک، یہ جو تک کا وقت ہے پورا ڈیوریشن، یہ روزے کے 2 وقت بیان کر رہا ہے کہ روزے رکھنے کے 2 وقت ہے، فجر ہے اور مغرب ہے، یا یہ بیان کر رہا ہے پورا ڈیوریشن یہ ہے کہ فجر سے لے کے پورا کا پورا رات تک، یہ پورا 1 وقت ہے روزے کا۔ یہ جو حرف الہ آ رہا ہوتا ہے خدا کے واسطے لمٹ بیان کرنے کے لیے آ رہا ہوتا ہے، ابتدا اور انتہا کو، وہ مکمل احاطے کے لیے آ رہا ہوتا ہے، وہ 1 وقت بیان کرنے کے لیے آ رہا ہوتا ہے۔ استدلال کرتے ہیں دلوک شمس 1 وقت، غسق اللیل 2 وقت، قرآن الفجر 3 وقت۔ عربی آپ کو آتے نہیں، بناتے چلے جاؤ۔ اللہ نے بیان کیا نماز کو قائم کرو دلوک شمس سے الی غسق اللیل، وہی الہ کا لفظ آ رہا ہے جو یہاں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کس وقت کے اندر پڑھنی ہے اس کا احاطہ کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ نماز کے اوقات زوال سے لے کے پورا غسق اللیل تک، تو یہاں سے لے کے یہاں تک یہ 1 وقت کا ذکر ہوا ہے۔ جیسے روزے کے اندر فجر سے لے کے رات تک، یہ 2 وقت نہیں 1 وقت ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا قرآن الفجر، فجر کا وقت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نماز کس وقت کے اندر پڑھی جا سکتی ہے ان اوقات کا ذکر کیا، زوال سے لے کے یہ آپ کا پورا نماز کا وقت ہے۔ آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں، فرض بھی پڑھیں، نفل بھی پڑھیں، اثر آتی ہے فرض بھی پڑھتے ہیں، نفل بھی پڑھتے ہیں، پھر رات ہوتی ہے فرض بھی پڑھتے ہیں، نفل بھی پڑھتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے فجر بیان کیا کہ فجر کا وقت ہے، اس میں نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے ان 2 وقتوں کے علاوہ، یعنی زوال سے لے کے مغرب اور رات تک، زوال سے لے کے رات اور فجر کا وقت، اس کے علاوہ صرف 1 وقت رہ جاتا ہے فجر کی نماز کے بعد سے لے کے ظہر۔ یہ جو بیچ کا وقت ہے فجر کی نماز سے لے کے ظہر، اس میں صحابہ کا شدید اختلاف رہا تھا کہ نماز پڑھنا جائز بھی ہے یا نہیں، چاہے نفل ہو۔ صحابہ کرام کا بڑا شدید اختلاف رہا تھا۔
کہ اگر کسی کو عذر ہے، مثلا کسی کی فجر کی نماز رہ گئی، آنکھ لیٹ کھلی، وہ پڑھ لے قضا کے طور پہ بس، انہوں نے کہا کہ آج خود نوافل پڑھنا یہ بدعت ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نماز کے محل کے لیے بیان ہی نہیں کیا. تو یہ محل صلاۃ کے لیے آیت پاک نازل ہوئی ہے. یہ ہے اوقات جو محل صلاۃ ہے، اس لیے یہ آیت نازل نہیں ہوئی ہے کہ 3 اوقات بیان کر رہی ہے. عربی نہیں آتی تو آپ کو پاگل بنائی جاؤ. الا کلز احاطے کے محل بیان کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے روزے کی میں نے آپ کو مثال دی. لہذا اس آیت پاک کے اندر اگر کوئی بولے نا اوقات بیان ہو رہے ہیں تو 2 وقت ہو رہے ہیں، فجر سے لے کے رات تک 1 وقت، اسی طرح طلوع شمس سے لے کے غسق اللیل تک 1 وقت، اور فجر کا 2 وقت. پھر بھی حدیث قرآن کے خلاف ہے اگر آپ کی بات مان لی جائے. تو یہ محلیت صلاۃ کے لیے آیت ہے. اللہ نے محلیت صلاۃ کے لیے یہ وقت رکھے ہیں. اسی کے اندر ظہر ہے، اسی میں عصر ہے، اسی میں نوافل پڑھتے ہیں. آپ ظہر کے بعد نوافل پڑھیں. اس لیے صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی جو کہتی تھی عصر کے بعد کیوں نہیں نوافل پڑھ سکتے. کئی صحابہ کہتے تھے عصر کے بعد نوافل نہ پڑھنے کا، کیوں نہ پڑھیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہم نے دیکھا ہے عصر کے بعد نوافل پڑھتے. قرآن اس کو محل بیان کر رہا ہے، کیوں نہ پڑھیں؟ اسی طرح رات میں بھی فرض پڑھتے تھے، رات کے اندر بھی نوافل. اللہ کے نبی علیہ السلام بھی رات کو نمازیں پڑھتے تھے فجر تک. لیکن فجر کے بعد سے لے کے ظہر کا جو ٹائم ہے اس میں شدید اختلاف رہا ہے بغیر کسی عذر کے. اللہ کے نبی علیہ السلام رات کو وطر پڑھتے، کبھی رات کو آنکھ نہ کھلے، وطر چھٹ گئی تو اب اللہ کے نبی علیہ السلام فجر کے بعد بطور قضا کے پڑھتے تھے. لیکن کبھی بھی اللہ کے نبی علیہ السلام سے صحابہ کی ایک جماعت کہتی تھی از خود اپنی طرف سے نوافل پڑھنے ہم نے نہیں دیکھا نبی علیہ السلام کو. اس لیے بعض لوگ دہا کی نماز پڑھتے تھے، صحابہ کہتے تھے بدعت کام کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے کبھی دہا کی نماز نہیں پڑھی. جسے نبی علیہ السلام دہا کی نماز کہتے تھے وہ تھی جو رات کے وطر کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے چھٹ جاتے تھے، اس کو بطور قضا کر کے پڑھا کرتے. تو یہ محلیت صلاۃ کا وقت ہے. یہ ہے پورا استدلال اس مسئلے کا بیان کر دیا. اس کے اندر ذہن میں رکھیے گا یہ حدیث ناقابل استدلال ہے. اس لیے محدث ترمذی کا جملہ اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ امت نے اجماع کر لیا کہ اس مسئلے کو چھوڑ دیا، اس روایت کو چھوڑ دو، اس کے متن میں اضطراب ہے، اس کے متن میں تعارض ہے، قرآن کے خلاف ہے، امت اچھی لگے گی. اس لیے امام ابو حنیفہ نے اس حدیث کو قبول نہیں کیا، امام مالک نے نہیں کیا، شافعی نے نہیں کیا، حنبل نے نہیں کیا، سفیان ثوری نے نہیں کیا، ابن حزم نے نہیں کیا، ابن تیمیہ نے نہیں کیا، کسی نے بھی نہیں کیا. لیکن آج اٹھ کے ہم کہتے ہیں صحیح سند کی بات ہے مان لو.